آیت اس کی حسین، ابتدا اسماعیل۔ نشریات ہماری بعنوان شان حسین جاری ہے۔ اب اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب قبلہ مولانا کمیل مہدوی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، شان رمضان میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور ہم نے مولانا صاحب کو دو الگ الگ نشستوں میں زحمت دی ہے اس نشریات میں، ظاہر سعادت بھی ہے امام علی مقام کا ذکر کرنا، تاکہ وہ ذرا ہمیں ایک داستان کے انداز میں واقعہ کربلا کے دو جو ایسپیکٹس ہیں، یا تو دو داستانیں ہیں، ایک تو داستان کربلا ہے، اس کے اندر بھی کتنی ہی داستانیں، انگنت داستانیں، تو اس کی دو اہم داستانوں کے ہم ذرا تفصیل سن سکیں۔ مولانا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ سے کربلا کے ایک ایسے کیریکٹر کے بارے میں پوچھوں جو کہ آئی ایم شیور سننے والوں کی بھی کیفیت ہوگی، جن کا جب بھی میں ذکر سنتا ہوں تو اگرچہ وہ شہید نہیں ہیں، لیکن لگتا ایسا ہے، ایز اے لے مین میں کہہ رہا ہوں، کہ ان کا دکھ، درد، تکلیف، رنج، الم، ٹریجڈی، آبزرویشن کسی بھی اعتبار سے، آپ تصحیح کیجیے گا اگر غلط ہو، کسی بھی اعتبار سے نہ صرف یہ کہ کسی شہید سے کم نہیں ہے ان کی تکلیف، بلکہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ کئی اعتبار سے کئی شہداء سے، بلکہ شاید سارے شہداء سے زیادہ ہے۔ یعنی کہ امام علی مقام کے بیٹے، نام علی اور امام زین العابدین کے نام سے جانتے ہیں، بتائیے گا بھی کہ زین العابدین کیوں کہتے ہیں، سید الساجدین کیوں کہتے ہیں، اور یہ میں نے اس لیے کہا، پھر آپ ڈیٹیل بتائیے گا، کہ میں چاہوں گا کہ ذرا آج ہمیں اگلے 8-10-12 منٹ میں ذرا ان کے لینس سے، چونکہ انہوں نے تو پورا واقعہ آبزرو کیا بیماری کے عالم میں، تو ان کے لینس سے آپ کربلا اور بعد کربلا بتائیے گا۔ وہ اس لیے کہ مجھے کچھ جملے بڑے کیا کہوں میں، اپیل کرتے ہیں، بڑے ہرٹ کرتے ہیں، کہ جب امام علی مقام جا رہے ہیں اور امام زین العابدین پوچھ رہے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں تو اکبر کہاں ہے، عباس کہاں ہے، قاسم کہاں ہے، وہ ایک ایک کا پوچھتے جاتے ہیں، یہاں تک امام حسین نے یہ کہا کہ بات ختم کر دی کہ بیٹا آپ سمجھ لو مردوں میں بس اب یا تم ہو یا میں ہوں بس۔ تو وہ سب وہ دیکھ رہے ہیں، پھر اس کے ہر شہید جب شہید ہو رہا ہے تو بہرحال ظاہری طور پر دنیاوی مشکلات ختم ہو رہی ہیں، ان کی تو نہیں ختم ہو رہی۔ اب کوئی کمپیریزن ظاہر ہے بنتا ہی نہیں کسی بھی طرح، لیکن ایک عام آدمی بھی اپنی، اب کہتے ہوئے زبان بڑی کانپتی ہے، کہ اپنی گھر کی خواتین کو کسی تکلیف کے عالم میں بھی دیکھے تو بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ انسان دعا کرتا ہے کہ خود پہ تکلیف آ جائے، مجھ لیکن پہ آ جائے، مجھ پہ آ جائے، یہ نہ ہو۔ ہم عام طور پہ کہتے ہیں یار گھر، یار مائیں سب کی سانجھی ہیں، بیٹیاں سب کی بے سانجھی۔ شک بے شک۔ انہوں نے وہ سب کچھ دیکھا۔ جب میں نے وہ اشعار سنے، منہال نے ایک دن آ کے کہا ہے مولا میرے اے زین العبا، غم زیادہ کہاں گزرے، تم پہ دل تھام لیا، خور ہونے لگے، خور ہوتے ہوئے بس اتنا کہا الشام، کہ جب ان سے کہ وہ شام کا سارا منظر دیکھ رہے ہیں، وہ شوکت صاحب کا ایک شعر ہے، میرے دل کو بڑا چیرتا ہے، وہ کہ وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، نام زینب کا جو غیروں نے پکارا ہوگا، اور یارب کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا، بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے۔ یہ آپ پلیز بتائیے کہ چونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک کربلا کے ایک ایسے کردار ہیں جو کہ ٹیکنیکلی شہید کربلا نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہنا غلط ہوگا کہ ان کی تکلیف کسی بھی شہید کربلا سے کم نہیں ہے، شاید زیادہ ہو۔ بے شک، بلکہ یوں کہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا جہاد تو خاندانی روایات کے مطابق تھا۔ ہاں، شہادت میراث ہے، سعادت ہے۔ اگر علی کے بیٹے ایسے نہ جہاد کرتے تو اور کون کرتا؟ ہاں ہاں ہاں، شیر خدا، وارث ذوالفقار۔ علی کا بیٹا نہیں لڑے گا تو کون لڑے گا؟ لیکن امام زین العابدین کا جہاد خاندانی روایات سے برعکس تھا، اس لیے کہ اب انہیں بیویوں کے ساتھ بے مخنہ و چادر جانا تھا کوفہ اور شام کی منزلوں میں، اور اس وقت بھی امام زین العابدین نے جب ان کے بابا شہید ہو گئے اور انہوں نے نوک نیزہ پر سر دیکھا اپنے بابا کا، اور فرمایا کہ صلی اللہ علیہ کہ ابا عبداللہ، بابا حسین آپ پر سلام ہو، تو شام غریبہ جب آئی ہے تو سید الساجدین کیوں کہتے ہیں امام کو؟ سجدے تو بہت سونے کی ہیں، صحیح، لیکن سید الساجدین سجدہ کرنے والوں کا سردار، اس لیے کہ سجدے تاریخ میں بہت سونے کیے، لیکن کوئی ایسا سجدہ شاید نہ ہوا ہو کہ ایک طرف باپ کا پامال لاشا رکھا ہوا ہو، ایک طرف بھائی کا لاشا ہو، خیمے جل چکے ہوں، چادریں چھینی جا چکی ہوں، بیویوں کو اور بچوں کو تماچے لگ چکے ہوں، اور اس وقت سید الساجدین نے پوری رات ایک سجدے میں گزاری۔ تاریخ میں لکھا ہے شام غریبہ انہوں نے ایک سجدے میں گزاری،
اور فرمایا کہ لا الہ الا اللہ حقا حقا لا الہ الا اللہ عبودیت و رقہ ایمان و تصدیقہ، یہ ان کے ذکر اور اوراد بھی موجود ہیں تاریخ میں کہ پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں تجھ پر ہی ایمان رکھتا ہوں، عبودیت و رقہ تیری بندگی میں ہوں۔ جب آسائشیں ہوں سجدہ کرنا آسان کام ہے، ہاں جب سب ٹھیک ہو کہنا آسان ہے، اللہ کا جی، شکر ہے، اچھی اور اس وقت واقعاً پھر وہ عبادت کرنے والا زین العابدین ہوتا ہے، عبادت کرنے والوں کی زینت ہے وہ۔ اور پھر ایک ایسی کیفیت میں چلے، ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ اگر کسی کے والدین میں سے انتقال ہو جاتا ہے، کسی کا بیٹا باہر ہے، تو اگر وہ سعادت مند ہے، اس کی بہت کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی طریقے سے باپ کے جنازے پہ تو پہنچ جاؤں۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ لیکن کیا کسی ایسے بیٹے کو دیکھا ہے کہ باپ کا لاشا رکھا وہ کہے کہ میں جا رہا ہوں کہیں اور؟ تو ایک عام شریف النفس بیٹا کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو کیا گزری ہوگی ان پر کہ ان کے بابا کا لاشا سامنے ہے۔ 11 محرم کے لیے روایت ہے کہ ان کا وجود اطہر کانپ رہا تھا، اور اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہا جو ان کی پھوپھی ہوتی ہیں، انہوں نے کہا کہ اے بیٹا سجاد، میں کیا کیفیت دیکھ رہی ہوں آپ کی، کیسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی روح نکل جائے گی۔ تو ایک اپنے غم کا بیان کیا امام زین العابدین نے، اور فرمایا کہ پھوپھی اماں، انہوں نے اپنے لاشیں تو دفنا دی، اس لیے کہ یزیدیوں نے اپنے لاشیں دفنا دیے تھے، میرے بابا کا لاشا دفنانے والا کوئی نہیں ہے، تو کیا یہ میرے بابا کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت میں تو کم سے کم لاشا دفنایا جاتا ہے۔ تو اس کیفیت میں وہ چلے تھے، اور جب آپ نے جس کیفیت میں میت کو آخر میں دیکھا ہوتا ہے وہ ہمیشہ منظر ذہن میں رہ جاتا ہے، تو وہ پامال شدہ لاش، وہ پھر بعد میں وہ بہرحال ایک کرامت کے ذریعے سے تشریف لائے تھے 12 محرم کو۔ آج بھی بنی اسد کا قبیلہ کفن پہن کے نکلتا ہے، کیونکہ امام حسین جب پہنچے تھے کربلا تو انہوں نے بنی اسد کے قبیلے سے وعدہ لیا تھا کہ تم ہمارے لاشوں کو دفنانا۔ تو جب وہ آیا تھا تو ان کو لاشوں کی پہچان نہیں ہو پا رہی تھی، اس لیے کہ لاش کی پہچان تو سر کے ذریعے ہوتی ہے، تو سر تو تھے ہی نہیں، تو اب وہ کیا کریں؟ تو انہوں نے گنج شہیدہ تیار کیا۔ آج بھی جو کربلا جائے وہ دیکھ سکتا ہے کہ حسین کے پائیں سیدھی جانب گنج شہیدہ موجود ہے، کہ جہاں پر سارے شہداء کو ایک ساتھ دفن کیا۔ ابھی پہلا لاشا دفن ہونے والا تھا بے نام و نشان، یعنی پتہ نہ چلتا کون سا لاشا کس کا ہے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے بتایا کہ میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کہ شہید کا لاشا ہے، دیکھو یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے، یہ مسلم ابن اوسجا کا لاشا ہے، یہ عابس بن شبیب شاکری کا لاشا ہے، یہ جون غلام حبشی کا لاشا ہے۔ ایک ایک بتلاتے گئے۔ اب اس میں کچھ زبان حال بھی ہے، یقیناً کسی لاشے پہ پوچھا گیا ہوگا کہ یہ کس شہید کا لاشا ہے، تو فرمایا ہوگا انہوں نے کہ کلیجے میں دیکھتے نہیں کہ برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل ہے، تو میرے جوان بھائی علی اکبر کا لاشا۔ اس طرح سے لاشیں دفنائے۔ ایک بات مقتل میں ہے کہ جب انہوں نے اپنے بابا کا لاشا دفنایا تو انگشت شہادت سے ان کی قبر مطار پر ایک فقرہ لکھا، ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا، یہ حسین کی قبر ہے کہ جسے 2 نہروں کے درمیان پیاسا مارا گیا۔ میں زبان حال کہتا ہوں، تصور سے سوچتا ہوں کہ آج بھی حکم ہے کہ جب میت کو دفن کیا جائے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جائے۔ تو جب امام زین العابدین نے اپنے بابا امام حسین کو دفن کیا ہوگا تو فرمایا ہوگا شاید بابا کہ آپ کی لاش پہ تو سر موجود نہیں ہے کہ میں آپ کے چہرے کو قبلے کی طرف کروں۔ اس کیفیت میں وہ تشریف لے گئے کوفہ۔ جو اس مرحلے سے گزر چکا ہو اس کو تو میں عام زبان میں کہوں تو کہ ایسے مینٹل ٹراما میں ہونا چاہیے کہ وہ بات ہی نہ کر سکے، کچھ کہہ نہ سکے، لیکن وہ حسین کے بیٹے ہیں۔ تو جب وہ دربار شام میں پہنچے ہیں تو ایسا عظیم الشان خطبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دربار شام ہل کے رہ جاتا ہے اس وقت، اس جاہ و جلال میں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ یزید نے ایک درباری خطیب کو بھیجا ہوا تھا ممبر پر کہ وہ یزید کے بارے میں تعریفیں کر رہا تھا اس وقت۔ تو اس کے بعد اور ساری محفل لگی ہوئی ہے، اور امام زین العابدین کہتے ہیں کہ کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ اب میں جاؤں ان لکڑیوں کے ڈھیر پر؟ ممبر نہیں کہا اس کو، اس لیے کہ وہ ممبر نہیں ہے نا، ممبر تو وہاں ہے کہ جہاں قرآن کی بات ہو، جہاں رسول کی بات ہو، اہل بیت رسول کی بات۔ تو کہا کہ میں اب لکڑیوں کے ڈھیر پہ جاؤں گا، اور اس کے بعد جب امام تشریف لے گئے تو فرمایا کہ من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، ومن لم یعرفنی، جو مجھے نہیں جانتا تو وہ پہچان لے کہ میں کیا ہوں۔ پہلے فرمایا اوتینا ستا وفضلنا بسبع، اللہ نے ہمارے خاندان کو 6 فضائل عطا کی ہیں جو کسی خاندان میں نہیں ہیں، ہمارے خاندان میں 7 ایسی ہستیاں عطا کی ہیں جو کسی خاندان میں نہیں ہیں۔ اوتینا الحلم والعلم والسماحہ والفصاحہ والشجاع والمحبہ فی قلوب المؤمنین، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، حلم دیا ہے، سخاوت دی ہے، فصاحت دی ہے، شجاعت دی ہے، اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت دی ہے۔ یعنی امام کہنا چاہتے تھے کہ اے یزید تو کتنا ہی ظلم کر لے، تو مومنوں کے دلوں سے ہماری محبت کو نہیں نکال سکتا ہے، تو ہمیں زندان میں قید کر سکتا ہے لیکن ہمارا علم نہیں لے سکتا، تو ہمارا علم نہیں چھین سکتا تو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے ہمیں 7 ہستیاں ہمارے خاندان میں عطا کی ہیں جو اور ظاہر سی بات ہے کہ منا النبی المختار، فرمایا کہ نبی مختار
خود رسول کی اولاد میں سے ہے نا، تو کہا نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو ہمارے خاندان سے، ومنا صدیق علی ابن ابی طالب ہمارے خاندان سے، ومنا سبطہ حاضر الامہ حسن اور حسین سید شباب اہل الجنہ ہمارے خاندان سے، بی بی فاطمہ الزہرا ہمارے خاندان سے، ومنا طیار جعفر طیار ہمارے خاندان سے، ومنا اسد اللہ واسد الرسول حضرت حمزہ اللہ کے شعر اور رسول اللہ کے شعر ہمارے خاندان سے، ومنا مہدی و حاضر الامہ اس امت کے جو مہدی آئیں گے وہ ہمارے خاندان سے۔ اس کے بعد فرمایا جو جانتا ہے مجھے جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں اس کو بتاتا ہوں کہ انا ابن مکہ و منا، مکہ میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، یعنی یہ ہمارے اختیار میں ہے، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی، وہاجر بہجرتین، کیونکہ امیر المومنین جب جہاد کرتے تھے تو بعض جنگوں میں ہے کہ وہ 2 تلواروں سے ایک ساتھ جہاد فرماتے تھے، اور جس نے 2 ہجرتیں کی، اور ولم یشرک جس نے باللہ طرفۃ عین، جس نے پلک جھپکتے ہوئے بھی اللہ کا شرک نہیں کیا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ اس طرح سے کرتے کرتے پھر ایک منزل آئی، فرمایا میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں، پھر فرمایا کہ میں فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں سلام اللہ علیہا، یہاں تک کہ آخر میں لکھا ہوا ہے اس روایت کے کہ وہاں دربار دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا امام، اور یزید کو ایسا خطرہ ہوا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے اس خطبے سے تو اب یہ تو دربار الٹ جائے گا پورا۔ سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے؟ خدائے پاک کے سب ہیں، خدا حسین کا ہے، اور علی کی بیٹی کا یہ اقتدار تو دیکھو کہ محل یزید کا فرش عزا حسین کا ہے۔ تو وہاں پر جب امام زین العابدین نے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی خطبات نے شام کے دربار کو الٹ کے رکھ دیا تھا، تو اس نے ایک بے موقع اذان کا وقت نہیں تھا، بے موقع اذان جو ہے نا دلوانا شروع کر دی کہ مؤذن اذان دے۔ تو جب مؤذن نے اذان دی تو تب بھی اس اذان کے احترام میں امام رک گئے، اپنے خطبے کو روک دیا، اور پھر جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر اذان میں، تو امام نے فرمایا کہ شہدہ بھی لحمی و دمی، کہ میرا خون، میرا گوشت، میری جلد، یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ واقعاً اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام نے فرمایا بس یہ جب یہاں تک مؤذن پہنچا، بے وقت کی اذان تھی لیکن یہاں تک جب وہ پہنچا نا، امام نے اسے روکا اور یزید کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ بتا کہ جن محمد کا نام اذان میں آیا ہے یہ جدی ہم جدک، یہ میرے جد ہیں یا تیرے جد ہیں؟ اور اگر تو یہ کہتا ہے کہ تیرے جد ہیں تو فقط کذب تھا و کفر تھا، تو جھوٹ بول رہا ہے، کفر کر رہا ہے، اور اگر تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے جد ہیں فلما قتلتا اطرت تھا، تو پھر اس کی اطرت کو کیوں قتل کیا ہے تو نے؟ یہ وہ خاص برہان اور میزان اور استدلال تھا امام زین العابدین السلام کا کہ گویا یزید کی جو حکومت تھی نا اس کے بعد کہاں جاری رہ سکی، وہ ان کو کچھ دنوں بعد اسے بعد میں رہائی کا سبب بن گیا، وہ یہی خطبات، یہی کلمات تھے، وہ رکھ اس کو رہا کرنا پڑ گیا اس کو، کیونکہ ایسا تھا کہ یہ تو معاملہ یہاں الٹ جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ تو یہ صرف خطبہ نہیں ہو رہا، یہ ایک طریقے سے کربلا کی تشہیر بھی ہو رہی ہے نا کہ دیکھو یہ کون آدمی اور دیکھو اس نے کیا کیا ہے، اور ہم کون ہیں اور یہ کون ہے۔ اور اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے، ورنہ شام تک یہ کیسے پہنچتا کربلا کا جہاد، وہ تو پھر کربلا ہی میں ختم ہو جاتا ہے۔ جی، تو یہ تو شاید اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی کہ حسین کا ایک بیٹا اس بیماری کے سبب زندہ رہے، اور پھر وہ کوفہ اور شام میں خطبے دے کر پہنچائے اور حسینیت کو کوفہ اور شام کے حتیٰ یزید کے دربار تک پہنچا دے۔ جو یزید یہ کہہ سکتا تھا کہ نعوذ باللہ کوئی وہی نہیں آئی، سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا، وہ تو پھر اگر بات کربلا تک محدود رہے تو پھر تو کربلا کی جو کہانی وہ بتاتا وہ وہی ہوتی۔ تو امام علی مقام نے جناب زینب نے بتایا کہ یہ ہے، اور ایک بات یہ تھی، اور ایک بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت، اس نے پورے شام کے معاملے کو الٹ کے رکھ دیا، کہ حتیٰ پھر تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ شام کی عورتیں آ کر اپنے مردوں سے کہتی تھیں کہ ایک حسین کی بیٹی اگر شہید ہو گئی ہے زندان میں، کیونکہ اس وقت نام بھی نہیں پتا تھا بہت سو کو، کہا کہ حسین کی بیٹی اگر شہید ہو گئی تو اگر، کیونکہ انہیں تھا کہ اگر اس طرح سے قید جاری رہی تو اللہ جانے کتنے بچے مر جائیں گے، تو اگر اب تم نے اہل بیت رسول کو آزاد نہ کروایا تو ہم دربار پر حملہ کریں گے، ہم اسلحہ لے کر آئیں گے، ہم تلواریں لے کر آئیں گے۔ عورتوں نے کہا کہ گویا آج کی زبان میں کہ نفس سے نف، ختم ہو گئی بات ہے بس۔ تو ایک تو امام زین العابدین کا خطبہ، بی بی زینب کا بھی خطبہ، اور پھر بی بی سکینہ کی شہادت، اس نے شام کے پورے دربار کو الٹ کے رکھ دیا، پوری حکومت کو الٹ کے رکھ دیا۔ اور پھر اس کے بعد اہل بیت رسول واپس پہنچے، تو بہرحال امام زین العابدین پہلے 40 پر کربلا پہنچے امام بی بی زینب کو لے کر، وہاں اپنے بابا کے پاس کی قبر پہ پہنچے، اس کے بعد پھر وہ دوبارہ مدینہ گئے۔ جب مدینہ گئے تو دیکھیں پھر اس کے بعد انہوں نے اس طرح سے یاد کو زندہ رکھا کہ دسترخوان ہی کو امام حسین کے ذکر کی یاد بنا دیا۔ پانی کو دیکھتے تھے تو روتے تھے کہ پانی میرے بابا کو نہیں ملا، کھانے کو دیکھتے تھے تو روتے تھے، کوئی مسافر ہوتا تھا مدینہ میں تو اس سے پوچھتے تھے کہ تو مسافر یہاں پر آیا ہے، فرض کر
اگر اللہ کی مشیت یہ ہے کہ تیرا انتقال یہاں ہو جائے تو تجھے کوئی یہ ڈر تو نہیں ہے کہ مجھے کون غسل و کفن دے گا, کون دفن کرے گا, تیرا تو کوئی جاننے والا نہیں. تو پلٹ کے کہتا ہے کہ نہیں, میں مسلمان ہوں, کوئی نہ کوئی تو آئے گا تو مجھے دفن کر دے گا. تو اس طرح سے امام بتلاتے تھے لوگوں کو کہ کوئی مسلمان, اس کا حق بنتا ہے کہ اگر کہیں پہ اس کی میت ہو گئی ہے تو کوئی نہ کوئی مسلمان آئے, اس کے لیے تجہیز و تکفین کا اہتمام کرے. لیکن میرے بابا کو یہ نہیں کیا گیا, میرے نواز رسول کو یہ حق نہیں دیا گیا, ان کا لاشا بے گور و کفن رکھا رہا. اس کے بعد امام, ہم میں سے شاید کوئی ایسا نہیں, دیکھیں امام حسین کا ذکر وہ ہے کہ ہر پاک فطرت انسان وہ سنتا ہے, کسی کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں, کسی کا دل مغموم ہوتا ہے, کسی پر ایک کیفیت طاری, ہر ایک پہ کیفیت طاری ہوتی ہے. لیکن ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جو گوشت خریدنے جائے اور رو رہا ہو. وہ جاتے تھے تو قصاب سے پوچھتے تھے کہ تو نے ذبح کرتے ہوئے اس جانور کو بھی پانی پلایا تھا یا نہیں؟ تو کہتا ہے کہ میں تو آپ کے جد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں, تو میں نے تو 3 مرتبہ پانی پلایا پھر ذبح کیا. اور امام اس وقت کربلا کا رک کر کہتے ہیں السلام علیکم ابا عبداللہ, کہ اے بابا مدینہ کے جانور بھی پیاسے ذبح نہیں ہوتے, تو یہ کیسے تھے مسلمان کہ جنہوں نے آپ کو پیاسا ذبح کیا. اور پھر کوئی آ کے تسلی دیتا تھا. منہال کا آپ نے نام لیا, ان کے ایک صحابی تھے. امام علیہ السلام بلا تشبیہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ اپنی ابا کو اپنے پیروں پہ ڈال کے رکھتے تھے, چھپا کے رکھتے تھے اپنے پیروں کو. تو ایک مرتبہ ابا تھوڑی سی ہٹی ہوئی تھی, تو منہال نے آ کے دیکھا کہ گوشت نہیں بچا پیروں پر, صرف ہڈیاں ہیں. تو اس نے آ کے پوچھا کہ مولا یہ کیا حال ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ جب میں کربلا سے کوفہ گیا, کوفہ سے شام گیا, تو جس اونٹ پر مجھے بٹھایا گیا تھا تو میری پیروں کو باندھ دیا گیا تھا اونٹ کے شکم سے, تو گوشت آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. تو اللہ جانے کتنے مصائب تھے. تو پھر اس نے تسلی دی کہ ٹھیک ہے مولا, پھر بھی شہادت تو آپ ہی کے تو خاندان کی میراث ہے. تو امام نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا یوسف, وہ نگاہوں سے اوجھل ہوا تھا. انہیں معلوم تھا کہ موت نہیں ہوئی ان کی, بس نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تھے. فَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, قرآن کہتا ہے کہ اتنا انہوں نے گریہ کیا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں. تو میرے تو 18 خاندان بنی ہاشم یوسف جیسے وہ ایک ساتھ ذبح ہو گئے. پھر اس کے بعد جب انہوں نے اور تسلی دی کہ شہادت تو بہرحال آپ کی میراث ہے, تو امام کہتے تھے کہ شہادت تو ہے ہماری میراث, لیکن کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ماؤں بہنوں کا بے مخنہ و چادر, درباروں میں جانا اور بازاروں میں جانا. تو کبھی کوئی ان سے کہتا کہ مولا اچھا ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے گریے کو کچھ دیر کے لیے ہم آپ کے سامنے کچھ بیٹھیں گے, بات کریں گے. اور امام اسلام مان لیتے تھے بات ان کی, بیٹھتے تھے. پھر کبھی کسی نے دیکھا کہ پھر ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہوئے, تو کہا مولا آپ پھر رونے لگے. کہ وہ دیکھتے نہیں عباس کا بیٹا آ رہا ہے, کیونکہ مولا عباس کی شہادت ہو گئی تھی, تو مولا عباس کے بیٹے کو دیکھ کر روتے تھے. تو یہ سارے وہ مصائب تو کیفیتیں تھیں. کبھی نعمان بن منذر سے کہا کہ شام میں ہم پر 7 طرح کے مصائب آئے, اور 7 طرح کے مصائب کی تفصیل. اس میں ایک مصیبت مجھے بڑا دل میں رکھٹ جاتا ہے کہ امام نے فرمایا کہ کچھ مغنیہ عورتوں کو بھی بلایا گیا, رقاصوں کو بلایا گیا, بی بی زینب سلام اللہ کے سامنے اور اہل بیت رسالت کے سامنے. پھر ایک منزل وہ آئی کہ لوگ ہم پر اوپر سے آنکھ پھینک رہے تھے اور گرم پانی پھینک رہے تھے. ایک منزل وہ آئی کہ ہمیں غلاموں کے بازاروں میں لے جایا گیا, ہمیں ترک و دیلم کی قیدیوں کی طرح گھسیٹا گیا. ایک ایک کر کے امام علیہ السلام مصائب کو بیان کرتے 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 یہاں تک کہ 34 برس تک امام نے گریہ کیا. 34 ایئرس, 95 ہجری میں 25 محرم کو امام کی شہادت ہے. جی, تو گویا کربلا کو زندہ رکھنے والے ان میں بی بی زینب ہیں اور امام زین العابدین علیہ السلام ہے. جزاک اللہ, بہت بہت نواز, شکریہ. غریب و سادہ و رنگی ہے, داستان حرم. نہایت اس کی حسین, ابتدا ہے اسماعیل.